قدر وزرائے کرام، مسٹر سیکرٹری جنرل اور معززین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات شروع کرنے سے قبل میں اسرائیلی جارحیت میں شہید ہونے والے اپنے فلسطینی بھائیوں بہنوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں۔ میں زخمی ہونے والے بھائیوں بہنوں کی جلد بحالی صحت کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ مجھے اس اجلاس کے سربراہ سعودی عرب اور ہمارے بھائی پرنس فیصل کا شکریہ ادا کرنے دیں، جنہوں نے کمیٹی کے مستقل ممبران کی درخواست پر آج کا یہ اجلاس رکھا۔ میں سیکریٹریٹ کا بھی شکر گزار ہوں، جنہوں نے مختصر نوٹس پر اس اجلاس کا انتظام کیا۔ امت کا سکون ایک بار پھر ہمارے مقدس مہینے رمضان الکریم اور عید الفطر پر خراب کر دیا گیا ہے۔ یہ انمول دن جنہیں ہم نے اپنے خاندانوں، بچوں اور دوستوں کے ساتھ منانا تھا، ماتم کے دنوں میں بدل دیے گئے ہیں۔ القدس، مغربی کنارے اور غزہ میں حالیہ واقعات کا واحد ذمہ دار اسرائیل ہے۔ حرم شریف میں عبادت پر پابندیوں اور شیخ الجرح میں فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے جبراً بے دخل کرنا حالیہ صورتحال کی بنیاد بنی ہے۔ گزشتہ ہفتہ اسرائیل کو دی جانے والی ہماری دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہیں کی گئی اور ہمیں ایک اور سانحے کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ نسلی، مذہبی اور ثقافتی قتل عام اسرائیل کی باقاعدہ مہم کا حصہ تھے۔ اپنے 73ویں یوم النکبہ پر آج بھی فلسطینی اس جبر کو سہنا جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی حکومت کا مقصد تمام عربوں اور مسلمانوں کو القدس سے بے دخل کرنا ہے۔ غیر قانونی اسرائیلی بستیوں میں توسیع اور فلسطینی املاک کی تباہی ریکارڈ سطح پر پہنچ چکی ہے۔ اگر اس رجحان کو واپس نہ موڑا گیا تو دو ریاستی حل بھی زمینی طور پر ممکن نہیں رہے گا اور ہم اپنا قبلہ اول ہمیشہ کے لیے کھو بیٹھیں گے۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل ایک بار پھر ناکام ہو گئی ہے۔ وہ ایک سادہ بیان بھی جاری نہیں کر سکی کیونکہ امریکہ نے اس کو ویٹو کر دیا ہے۔ آج کے اجلاس بارے بھی ہمیں کچھ زیادہ امید نہیں رکھنا چاہیے۔ ماضی میں بھی سلامتی کونسل کی بے عملی کی وجہ سے ہم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں گئے تھے، جہاں القدس شہر کی حیثیت اور فلسطینیوں کے تحفظ پر تاریخی قرارداد پاس کی گئی تھی۔ ہمیں ایک بار پھر اس ہفتے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایسا ہی آغاز کرنا ہوگا۔ ہمیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کرنا چاہیے اور اپنی بھرپور مدد پیش کرنا چاہیے۔ میں خود نیو یارک جاؤں گا اور اپنے ساتھیوں اور فلسطینیوں کی حوصلہ افزائی کروں گا۔ ہمیں دیگر عالمی پلیٹ فورم جیسے کہ ہیومن رائٹس کونسل اور یونیسکو کا بھی زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ ہمیں کونسل سے کہنا چاہیے کہ وہ ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن بنائے جو مقبوضہ فلسطین میں ہونے والے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی تحقیقات کرے اور رپورٹ پیش کرے۔ ہمیں ہم خیال ممالک اور اداروں کے ساتھ مل کر ایک نیا عالمی اتحاد پر بھی بنانا چاہیے۔ گزشتہ چند دنوں سے صدر ایردوان نے دنیا بھر میں کئی رہنماؤں سے بات چیت کی۔ میں خود بھی اس مقصد کے لیے کئی ہم مناصب تک پہنچا ہوں۔ ہمیں اپنی کوششوں میں سماجی تنظیموں اور دیگر عقائد کے گروہوں کو بھی شامل کرنا ہوگا
جن میں القدس کی مسیحی برادری بھی ہے، جنہیں وہاں نشانہ بنایا گیا ہے، حتیٰ کہ یہودی تنظیمیں بھی جو اسرائیل کی جارحانہ پالیسیوں پر تنقید کرتی ہیں۔ اسرائیل کے صحافیوں پر حالیہ حملے بھی ہمیں موقع دیتے ہیں کہ ہم عالمی سطح پر اپنی بات زیادہ مضبوطی سے رکھ سکیں۔ بھائیوں اور بہنوں، غزہ میں آدھے شہداء خواتین اور بچے ہیں۔ ہمیں صرف قراردادیں پاس کرنے اور صرف بیانات نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس سے زیادہ کچھ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے فلسطینی عوام کی حفاظت عالمی برادری کی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کا ایک اہم حصہ بطور OIC ہم پر عائد ہوتا ہے۔ ہمیں اس کے لیے اقوام متحدہ کی 2018 میں پاس کی گئی قراردادوں کے تناظر میں عالمی پروٹیکشن میکانزم پر کام کرنا چاہیے۔ عالمی پروٹیکشن میکانزم کی ان کوششوں میں رضامند ممالک کی فوجی اور مالی شراکت کے ساتھ ساتھ ایک بین الاقوامی تحفظ فورس تشکیل دینا بھی ہے، جو عملی طور پر فلسطینیوں کو تحفظ فراہم کرے۔ دوسری طرف ہمیں اسرائیل کے سیاسی اور فوجی حکام کو جواب دہی سے گزارنا ہے۔ یہ ضروری ہے۔ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ اس ضمن میں خصوصی کردار رکھتی ہے۔ تیسری طرف ہمیں فلسطین میں انتخابات کے لیے بھرپور مدد کرنا چاہیے اور فلسطین کے اندر بھی مفاہمت پر زور دینا چاہیے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہاں پر کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنا اخلاقی کمپاس کھو چکے ہیں اور اسرائیل کی حمایت میں آواز اٹھا رہے ہیں۔ یہ حیرت کی بات نہیں ہے، یہ عناصر پہلے ہی اپنے نسل پرستانہ اور اسلام مخالف پالیسیوں کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ تاریخ ان کا درست فیصلہ کرے گی۔ تاہم ہماری اپنی فیملی میں، ہمارے اپنے خاندان میں نیم دلی سے بیانات دینے والے موجود ہیں۔ ہم کیسے دوسروں پر تنقید کر سکتے ہیں؟ کون ہماری بات کو سنجیدگی سے لے گا؟ بدقسمتی سے ہم درست ثابت ہوئے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اسرائیل سے تعلقات کی بحالی کی کوششوں نے اسرائیل کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے موقف کو واضح کرنا چاہیے اور تاریخ کی درست سمت پر کھڑا ہونا چاہیے۔ ہمیں انصاف اور انسانیت کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ اب وقت ہے کہ ہم اپنے اتحاد اور قطعیت کا اظہار کریں۔ مسلم امہ ہماری قیادت اور بہادری کا انتظار کر رہی ہے۔ بطور ترکی ہم ہر قسم کا ضروری عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شکریہ۔